نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد۔ کل بات اس پر چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان جتنا سوچے اس سے اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے اور معرفت بھی ہوتی ہے۔ اور نعمتوں کے سوچنے کے سلسلے میں ایک تو نعمتیں وہ ہیں جو خود ہماری اپنی ذات میں، ہمارے اپنے جسم میں ہیں، تو اللہ پاک نے دے رکھی ہے۔ ان انعامات کو مستقل سوچنا، بار بار اس کا استحضار رہنا، پھر جسم کے علاوہ جو اللہ پاک نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان انعامات کو بھی سوچتے رہنا۔ ظاہر ہے کہ جو بھی نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ ان کی عنایت ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دیا ہم کو، تو اس کو اگر بار بار سوچا جائے تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ نعمت کا حق ادا ہوگا۔ کل میں نے عرض کیا تھا شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے۔ ایک وعدہ تو یہ فرمایا ہے کہ جو دیا ہے ہم نے اس کو ہم باقی رکھیں گے، دوسرے ہم اس میں کمی نہیں کریں گے، تیسرے ہم اس میں اضافہ کریں گے، ہم بڑھائیں گے۔ ظاہر ہے شکر گزاری کا عمل ایک ہے، اس پر یہ 3 انعام ہم کو عطا ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا یہی فضل ہے کہ فرمایا تم شکر کرو ہم تمہیں دیں گے۔ آج عام طریقے پر ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دے پاتے۔ ہاں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی نقصان پہنچ گیا، کوئی بیماری آ گئی، تکلیف ہو گئی، اس کا چرچا تو ہم کرتے ہیں، اور اتنا چرچا کرتے کوئی آ گیا فوراً تذکرہ، یا تنہائی میں سوچے بیٹھے تو پھر وہی سب باتیں۔ یہ اس کا بھی اس میں علاج ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کا استحضار بار بار ہوتا رہے گا تو پھر اگر تھوڑا بہت کچھ مزاج کے خلاف آ گیا تو اس کی کڑواہٹ جو ہے، اس کو کڑوے گھونٹ کو پی لینا آسان رہے گا، اور شکایت نہیں ہوگی کہ اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں اس میں دے رکھی ہیں۔ کسی کا مان لیجیے انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا صدمہ ہے، اس پر اثر ہے، اب اسی کو لے کے بیٹھ جائیں اب وہی ذکر بار بار ہم کرتے رہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ غم بڑھتا رہے گا۔ غم جو ہوگا وہ ہلکا نہیں پڑنے والا، وہ زخم تازہ ہوتا رہے گا جب تذکرہ کریں گے اس کا۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ جو نعمتیں انہوں نے ہم کو دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو اگر سوچنا ہم شروع کر دیں تو پھر یہ ہوگا دھیرے دھیرے ذہن میں تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی کی بنیاد پر پھر وہ غم ہلکا پڑ جائے گا انسان کا، پھر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہم سب کے ذمے گویا نعمتوں کا حق بھی ہے، عبدیت کا حق بھی ہے، اور اس محسن کی احسان شناسی بھی ہے اس کا حق۔ روایات میں تو یہاں تک فرمایا کہ تم کو وہ نعمت جس کے ذریعے سے ملی، اللہ کا نظام ہے، براہ راست نہیں عطا فرماتے، ایک عالم اسباب کی بنیاد پر اس نعمت کے ملنے کا کوئی ذریعہ بنا کرتا۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ تم کو وہ نعمت جس کے ذریعے سے ملی ہے، تم اگر اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہو تو یہ میرے شکر گزار کہاں بنو گے تم؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو آدمی ذریعہ بنا ہے اس نعمت کے حاصل ہونے کا،
اس کا بھی احسان سمجھنا اور اس کا شکر ادا کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، نہیں انسانوں کا شکر جو ادا نہیں کر پا رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، کھانا تو اللہ دیتے ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں ظاہری اعتبار سے کوئی ذریعہ بنا کرتا ہے۔ مثلا کسی نے دعوت کر دی ہماری، مثلا کسی نے کھانے کا انتظام کر دیا ہمارے لیے، تو اصل تو وہ کر رہے ہیں لیکن ذریعہ وہ بن رہا ہے، تو اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ مثلا پانی کسی نے پلا دیا لا کر کے، شکر گزاری اس کی کرنا، احسان شناسی ہونا، تو یہ چیز اللہ پاک ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی نعمتوں پر ہم شکر گزار بن جائیں۔ وہاں پر شکر گزار بندہ جو ہے صائم بندے سے زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یعنی کہ آدمی انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، احسان پہچان رہا ہے، شان سماجی اس کے اندر ہے، اور الحمدللہ یا اور کلمات شکر ادا کر رہا ہے۔ ایک شخص روزے دار ہے تو اس سے زیادہ اس کا درجہ اس میں بیان کیا ہوتا۔ یہ ہے عام طریقے پر ہم لوگوں کا مزاج ہے، کوئی نعمت جب ملتی ہے تو ہم اتنا اس میں مگن ہو جاتے ہیں کہ محسن کی طرف نظر نہیں آتی ہے، اور ہم عام طور پر ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے ہماری تدبیر سے یہ ہو گیا، یا ہماری کوششوں سے، ہماری فکر سے، ہماری اس سے ہی ہو گیا۔ نہیں، سب سے پہلے جو ہے فرمایا کہ منیب حقیقی اس کی طرف توجہ کرے اور اس کی شکر گزاری ادا کرے۔ یہ ہے عبدیت اور بندگی کی بات انسان کے لیے۔ تو نعمتوں کے ملنے پر شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس نعمت کو گناہ میں نہ استعمال کرے، اس نعمت کو اس طرح نہ استعمال کرے کہ مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سب سے اعلیٰ درجے کی چیز۔ یہ اگر پیدا ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مشہور ہے نا کہ جب آدمی کو آرام اور راحت ملتی ہے تو اس کا دماغ پھر پیچھا ہونے لگتا ہے۔ اب اگر اس کا ذہن یہ ہو جائے کہ بھائی اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ سے بچ جائے گا اس کے اندر۔ تو یہ شکر کی بات کہ ہم سب لوگوں کو اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، آگے ایک بات اور فرما دی، وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہم جہاں دینا جانتے ہیں وہاں لینا بھی تو جانتے ہیں۔ اگر ہماری نعمتوں کا تم غلط استعمال کرو گے تو پھر سزا ہم بہت سخت دیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ پھر بس دنیا دیکھتی رہے گی کہ کیا اللہ کیا اس کو مل رہا ہے۔ اس لیے بھائی، اسی لیے انعامات کا جب سلسلہ چلے تو ڈرتا رہے، ڈر اس بات کا رہے کہ آزمائش ہو رہی زبردست، اتنا سب مل رہا ہے، اب ملنے کے بعد ہماری فکر، ہمارا عمل، ہمارا طرز کیا رہتا ہے۔ اگر ہمارا عمل اور ہمارا طرز جو ہے عبادت والا ہے اور اطاعت والا ہے، بہت اچھی بات ہے، تو کامیاب ہو گئی اس کے اندر، کیونکہ سرکشی والا بن گیا۔ اسی لیے بعض اکابر کے بارے میں ہے کہ نعمتیں جب ملی تو الحمدللہ کہا، اور نعمت چلی گئی تو بھی الحمدللہ کہا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کے سلسلے میں ان کا کاروبار ہی بہت بڑا تھا، تو کسی نے آ کے ان کو اطلاع دی کہ وہ جو مال آ رہا تھا کشتی ڈوب گئی۔ تو ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا توقف فرمایا اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ نہیں، وہ صحیح سلامت وہ آ رہا ہے، تو پھر ایک لمحہ رکے اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو وہ جو لوگ وہاں تھے اور جس نے خبر لا کے دی، اس نے پوچھا حضرت جب نقصان کی اطلاع ملی تو الحمدللہ، اور جب
اطلاع ملی کہ نہیں وہ چیز آ رہی تو پھر الحمدللہ آپ نے پایا. تو بہت عجیب بات کہی. فرمایا کہ جب نقصان کی مجھے اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ دل کی کیا کیفیت ہو. کوئی شکایت، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی، نقصان ہو گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ دل پر کوئی اثر نہیں ہے، بس اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے بالکل ٹھیک ہے. اس لیے میں نے الحمدللہ. اور جب اطلاع آ گئی کچھ خبری کی تب دل کو ٹٹولا میں نے، تب بھی دل بس ان کے فیصلے پر، جسے کہتے ہیں رضا بر قضا، کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا اس پر راضی، اس پر میں نے الحمدللہ. یہ کیفیت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ آسان تھوڑے نہ ہے. یہاں ذرا سی کوئی پریشانی آ گئی تو ایک دم آدمی گھبرا جاتا ہے، اور ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جناب بعض اوقات زبان سے بھی نامناسب کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، بس اس وقت اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. یہ گویا شکر گزاری عبدیت اور بندگی کا طریقہ ہے کہ وہ جس حال میں رکھے وہی حال سب سے اعلیٰ بھی ہے، اور وہی حال ہمارے لیے سب سے مناسب ہے. یہ تو آج جو گفتگو ہوئی وہ شکر کے سلسلے میں اللہم لک الحمد ولک الشکر، کم سے کم جملہ ہے یہ کہہ دے آدمی. اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ علی احسانہ. اللہ آپ نے جو آپ نے احسان فرمایا، آپ کی تعریف ہے، آپ کا شکریہ الحمدللہ کرتا ہے. تو یہ اللہ پاک ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا دے. اللہ پاک ناشکری سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما دے. ناشکری میں نقصان ہی نقصان، اور شکر گزاری میں فائدہ ہی فائدہ ہے. میں نے عرض کیا کہ شکر گزاری کی برکت سے اللہ پاک بڑھاتے رہیں. ناشکری میں پھر یہ 3 سزائیں ملیں گی جو شکر گزاری پر مل رہی، ناشکری پر یہ 3 مل جائیں گی. اس میں اللہ ہماری حفاظت فرما لے. سبحان اللہ و بحمدہ.